السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو میری محبت کی داستان سنانے لگا ہوں۔ میری محبت کی داستان بہت عجیب سی ہے شاید، یا پھر مجھے محبت کرنا نہیں آئی یا مجھ میں کوئی کمی تھی، پر اس لڑکی کو مجھ میں کوئی کمی نظر نہیں آئی اور نہ ہی اس نے میری محبت پر شک کیا۔ میرا نصیب ہی خراب تھا کہ ادھوری محبت میرے حصے آئی، پر جتنی حصے آئی وہ بہت ہی زیادہ مخلص، ایماندار، وفاداری سے بھرپور تھی، اور ہے بھی شاید، کیونکہ اب ہم ساتھ نہیں ہیں، اکٹھے تو ہم پہلے بھی نہیں تھے، پر ہم ایک دوسرے کا خیال ایسے رکھتے تھے جیسے ایک ہی جگہ پر رہتے ہوں۔ ویسے تو ہم ایک دوسرے سے میلوں دور تھے، پر دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ دھڑکتی تھیں۔ اللہ کی قدرت ایسی تھی کہ اسے پتہ چل جاتا تھا کہ مجھے کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے یا میں بیمار ہوں۔ میں پریشان ہوتا تب بھی وہ جان جاتی، پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چلتا تھا۔ جب اسے کچھ ہوتا مجھے بھی پتہ چل جاتا، میرا دل زور سے دھڑکنے لگ جاتا۔ شاید اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، اور اگر مجھے بھوک لگتی تو اسی وقت اس کی کال آ جاتی یا میسج آ جاتا کہ اب کھانا کھا بھی لو، تو اگر میں کہتا کہ کھا لیا ہے تو کہتی کہ کمینے جھوٹ نہ بول، اور میرے ساتھ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے کھانا کھاؤ اور مجھے بتاؤ، پھر میں بھی کھاؤں۔ جب میں کھا لیتا تو پوچھتی کتنا کھایا، پھر خود کھاتی۔ وہ میرا ایسے خیال رکھتی جیسے اس کا میرے بغیر اس دنیا میں ہو ہی کوئی نہ۔ میرا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا، اور جب رات ہم بات کرتے تو ہم سوتے بھی اکٹھے ہی تھے۔ کبھی کبھار مجھے رات کو کہیں جانا پڑ جاتا تو وہ تب تک نہ سوتی جب تک میں نہ سوتا۔ میں اس کو ڈانٹتا کہ سو جاؤ، حرام ہے کہ اس کی آنکھ لگ جائے۔ بے شک اسے ساری رات جاگنا پڑتا، وہ جاگتی۔ اگر میں تھوڑا سا کھانس دیتا تو 100 قسمیں دیتی کہ تم بیمار ہو اور جاؤ ابھی دوائی لے کر آؤ، پر کمینی اپنا خیال نہیں رکھتی تھی۔ میرے بار بار کہنے اور مجھ سے ڈانٹ کھانے کے بعد دوائی لیتی، پھر کہتی مجھے تمہارے ساتھ ضد کرنا اچھا لگتا ہے، اور جب بیمار ہوتی تو بار بار کسی نہ کسی بات پر لڑتی۔ جب میں راضی کر لیتا تو کہتی مجھے چھوڑ تو نہیں جاؤ گے، پھر میں قسمیں اٹھا کر اسے یقین دلاتا کہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور اسے میں چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ میں مر تو سکتا ہوں پر چھوڑنا ناممکن ہے، کیونکہ اس میں میری جان بسی ہے۔ میں اس سے کچھ دیر بات نہ کروں تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے، جیسے میرا گلا کسی نے گھونٹ دیا ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار اتنا زیادہ کرتے کہ ہمارا ایک دوسرے کے بغیر رہنا ممکن ہی نہیں تھا، پر ہم دونوں کو پتہ تھا کہ ہم کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ ہمارے گھر والے نہیں مانیں گے۔ اس کے تو شاید مان جاتے، پر میرے کبھی نہیں مانتے۔ اصل میں ہمارے نصیب میں محبت تو کمال کی تھی، پر بچھڑنا بھی لازم تھا۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، ان سے محبت کمال کی ہوتی ہے جن کا ملنا نصیب میں نہیں ہوتا۔ ہم جب کبھی سوچتے تھے کہ ایک نہ ایک دن بچھڑ جانا ہے تو بہت زیادہ وحشت ہوتی تھی، اور ڈر لگتا تھا زندگی سے کہ اس کے بغیر جیوں گا کیسے۔ بس یہی سوال کئی دن ہمیں پریشان رکھتا تھا۔ ہمارا رشتہ 6 سال چلا، اور دن بدن ہمارا پیار بڑھتا رہا۔ نہ اس نے کبھی بے وفائی کرنے کا سوچا، اور نہ میں نے کبھی اپنے ذہن میں آنے دیا ایسا کچھ۔ وہ پیاری ہی اتنی تھی کہ کیا بتاؤں، دل کرتا تھا کہ اسے پاس بٹھا کے دیکھتا رہوں۔ کبھی جی نہ بھرتا، پر کبھی ایسا موقع ہی نہ ملا کہ اسے سامنے بٹھا کے جی بھر کے دیکھتا اور ان لمحوں کو کہیں قید کر لیتا۔ میں وہ بندہ تھا جس کو بات کرنا ہی نہیں آتا تھا۔ 1 منٹ بات کرتا کسی سے تو باتیں ہی ختم ہو جاتی، پر اس سے سارا دن ساری رات باتیں کرتا، پر باتیں ختم نہ ہوتی، بلکہ کچھ رہ جاتی اور اگلے دن کے لیے چھوڑ دیتے۔ ہم کسی وجہ سے ایک دن بات نہ کرتے تو وہ دن صدیوں سے لمبا لگتا، اور اگر 2-3 دن بات نہ ہوتی تو بیمار ہو جاتے۔ مجھے اس محبت کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر وہ بیمار ہوتی تو میں بھی بیمار ہو جاتا۔ ہم کافی دفعہ لڑے، ایک دوسرے کو چھوڑنے پر آ گئے، پر چھوڑ نہیں پائے۔ لڑائی کے کچھ دیر بعد یا وہ مجھے منا لیتی یا میں اسے منا لیتا۔
ہم اپنے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے اور 5 سال گزر گئے۔ اس سارے وقت میں ہر طرح کا ٹائم آیا جو ہم نے پیار میں گزارا۔ ہم نے ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا سوچا بھی نہیں تھا کبھی۔ یہاں اگر تفصیل سے لکھوں تو ایک کتاب بھی کم پڑ جائے، پر 5ویں سال کا آخر تھا اور 6 سال کا شروع تھا۔ ہماری زندگی میں ایک شیطان آیا اور اس شیطان کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت بڑا طوفان آیا اور ہماری ساری خوشیاں برباد کر کے چلا گیا۔ طوفان بھی ایسا کہ ہم دونوں ہی برداشت نہ کر سکے اور جدا ہو گئے، بلکہ جدا کر دیے گئے۔ اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا، اس شیطان کو ہماری محبت راس نہ آئی اور ہمیں جدا کر دیا۔ ادھر وہ پریشان حال تھی اور کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک بہت بڑا فساد برپا کیا اور ہمارے راستے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیے۔ اب ہماری نہ بات ہوتی ہے، نہ پتہ ہے کہ وہ کیسی ہے، ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، نہ اسے میرا پتہ کہ میں کیسا ہوں۔ ہم جو ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے تھے، آج یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں اور کیسی ہے۔ جہاں تک میرا دل کہتا ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو تو میرے بغیر ٹھیک رہنا آتا ہی نہیں، تو کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ جبکہ میں اس دن سے ٹھیک نہیں ہوا جس دن سے بچھڑے ہیں، تو وہ تو تھی ہی بہت نازک، میرے سے ناراض بھی خود ہوتی اور پھر بھی بیمار ہو جاتی، نہ دوائی لیتی، نہ کھانا کھاتی، نہ اپنا خیال رکھتی۔ اب کیا خاک ٹھیک ہوگی؟ اب تو اس کی اور میری زندگی ہی برباد ہو گئی ہے۔ اب تو مقام ہی مرنے والا ہے، اب تو وہ دن رات روتی ہوگی۔ میں بہت پتھر دل تھا، کبھی نہیں روتا تھا، پر اب میں بھی نہیں سہ پاتا، دن رات روتا ہوں۔ اس کی آواز کو ترس گیا ہوں، اس کی میٹھی میٹھی باتوں اور اس کی ڈانٹ کو ترس گیا ہوں۔ اس کا مجھے جانو، مٹھو، مٹھی، مٹھیاں کمینے کوجے، چوڑے سننے کو ترس گیا ہوں۔ جس کو روز دیکھتا تھا، اب اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترس گیا ہوں۔ ہم لڑتے تھے اور پھر مناتے تھے، اب لڑنے منانے کو ترس گیا ہوں۔ اس کا تو مجھ سے بھی حال بدتر ہوگا۔ دل کرتا ہے مر جاؤں، ایسے جینے سے مرنا بہتر ہے، پر وہ جی رہی ہے تو مجھے بھی جینا پڑے گا، اس امید کے ساتھ کہ کہیں نہ کہیں مل جائے یا شاید کہیں بات ہو جائے۔ پر اس وقت میرے حالات بہت نازک ہیں۔ کھانا کھاتا ہوں پر ایک ایک نوالا زہر لگتا ہے، ہنستا بھی ہوں پر خوشی نہیں ہوتی، باتیں بھی کرتا ہوں پر وہ مزہ نہیں آتا، اس کے بغیر سوتا ہوں پر وہ سکون اور راحت نہیں ملتی جو اس کو سلا کے سونے میں ملتی تھی۔ بس بے رنگ ساتھ جی رہا ہوں، زندگی ختم ہو گئی ہے، اب زندہ لاش کی طرح ہوں۔ لوگوں سے سنا کرتا تھا کہ جو محبت میں ناکام ہوتے ہیں وہ زندہ لاش کے مانند ہوتے ہیں۔ اس وقت ہنستا تھا، پر اب ناکام ہوا تو حقیقت کھلی کہ کیسے زندہ لاش ہوتی ہے۔ محبت انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ کسی کو اپنا بنانے کے چکر میں بندہ خود کو بھی کھو دیتا ہے۔ سچی محبت کرنا اور نبھانا آسان کام نہیں ہے، بلکہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ یہ تھی میری محبت کی داستان، جسے میں نے بہت مختصر بیان کیا۔ اب اس غزل کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ تم ہی کو خاص رکھا ہے، تم ہی مخصوص ٹھہرے ہو، جگہ اب بھی وہی پہلی، عنایت پہلے جیسی ہے۔ سنو، کیا خوف ہے تم کو، اگرچہ لوٹنا چاہو، تمہارے واسطے اب بھی رعایت پہلے جیسی ہے۔ ابھی بھی منتظر ہوں میں، ابھی بھی تیری خواہش ہے، یہاں کچھ بھی نہیں بدلا، روایت پہلے جیسی ہے۔ اچھا دوستو، سب اپنا خیال رکھیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔